افسوس ہوتا ہے، اور بس اس افسوس کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ ہم غزہ میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں، فلسطینی بہن بھائیوں کو ظلم کی چکی میں پستا دیکھتے ہیں۔ آج کا فرعون ویسے ان کی جینوسائیڈ، نسل کشی کر رہا ہے۔ اپنے آپ کو بنی اسرائیلی کہلانے والے اسرائیل علیہ السلام سے، تعلیم موسیٰ سے، یہودیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صہیونی یہودیوں میں سے بھی دہشت گرد طبقہ ہے۔ ان کا مذہب تو کیا، انسانیت سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی مذہب ہونا وہ سب سے پہلے انسانی زندگی کی بقا کی تعلیم دیتا ہے۔ اور ان کے ہاں دیکھیں تو اس وقت غزہ کے ہسپتال قبرستان بن گئے۔ تعلیمی ادارے اپنے پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ زمین کے اندر دھنس گئے۔ عالمی جنگی قوانین کی سرعام پامالی ہو رہی ہے۔ تعلیمی اداروں کو اور ہسپتالوں کو جنگ میں بھی نہیں چھیڑا جاتا، دشمن ملک میں بھی ہاتھ نہیں لگایا جاتا۔ یہاں میزائل اور بمبارنگ ہو رہی ہے۔ ہسپتال میں بھی کوئی محفوظ نہیں، بلکہ ہسپتال سب سے پہلے قبرستان بن گئے۔ غزہ میں ایک ہسپتال ہے الشفا، جو وہاں کا سب سے بڑا ہسپتال ہے۔ ابھی حالیہ رپورٹ کے مطابق ICU کے تمام مریض وہاں دم توڑ گئے ہیں۔ بھلا کوئی یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ جو مصنوعی سانسوں پر، وینٹیلیٹر پر مریض ہوں، ان کے جا کر ماسک اتار لیے جائیں، ان کی مشینیں بند کر دی جائیں؟ یہ اسرائیلی فوجی ظالم وہاں گھسے اور وہاں جا کر ان کے وینٹیلیٹرز بند کر دیے، اور وہ قبل از وقت پیدا ہونے والے بچے جو بمبارنگ کی وجہ سے، میزائلنگ کی وجہ سے ایون وقت سے پہلے پیدا ہو گئے، انہیں بچانے کے لیے ہسپتالوں تک پہنچایا گیا۔ سوائے چند ایک کے ہسپتال سارے ناکارہ ہو چکے ہیں، اور جن کو ہسپتال تک پہنچایا جا سکا اور انکیوبیٹرز بھی میسر ہو گئے، ان ظالم وحشی درندوں نے وہاں ان بچوں کے انکیوبیٹرز بند کر دیے، ایسے تمام بچوں کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا، ان کی مشینیں بند کر دی، ایسے تمام مریضوں کو گھسیٹ کر سڑکوں پہ گرا دیا۔ بھوک کا یہ عالم ہے کہ اکثر تو محروم رہتے ہیں، اور جنہیں خوراک میسر ہوتی ہے تو بمشکل 24 گھنٹوں میں صرف 2 لقمے، اور پانی تو کئی کئی دن نصیب نہیں ہوتا، اور عام ماحول میں ہر 10 منٹ میں ایک بچہ شہید ہو رہا ہے۔ اور ہسپتال کے بچے جو ایون ان کے حملوں سے، اپنے مستقر سے، قرار مکین سے، ماں کے پیٹوں سے باہر نکل آئے، ان سے بھی ان کی زندگی کا حق چھین لیا گیا۔ یہ بیچارے انہیں کیا کہہ رہے تھے؟ ان کا کیا قصور ہے؟ کیا جرم ہے؟ یہی کہ وہ اس زمین پر اس وقت میں پیدا ہوئے، بس یہی ان کا جرم ہے۔ ارض مقدس کی تاریخ مسلمانوں کی قربانیوں سے، ان کے خون سے بھی رنگین ہے، اور ان کے جرائم کی بھی گواہ ہے۔ پہلے قتل و غارت کرتے ہیں، پھر قید کرتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا احسان جتلاتے ہیں۔ یہی آج جو اسرائیلی کر رہے ہیں، یہودی صہیونی کر رہے ہیں، یہ ان کا باپ فرعون بھی یہی کرتا اور کہتا تھا، أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، کیا ہم نے نہیں تمہیں پالا پوسا، اپنے محل میں رکھا؟ آج امریکہ اور اسرائیل بھی یہی زبان بولتا ہے۔ ان کے صدور اور وزیر اعظم اور وزراء کہتے ہیں کہ ہم نے تو اسرائیل کو ترقی کی جانب، ارض فلسطین کو کامیابی کی جانب، ٹیکنالوجی میں، امن و امان میں، حفاظت میں، تحفظ میں، سیکیورٹی میں اتنا مضبوط کر دیا۔ کیا یہ ان کا احسان ہے؟ انہوں نے جو آ کر قبضہ کیا، یہ انہیں نظر نہیں آتا؟ قرآن سچ کہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بالکل ٹھیک جواب دیا، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، تم یہ ہم پر احسان جتلا رہے ہو، یہ تم نے احسان کیا، تم نے اپنے محل میں مجھے پالا پوسا، یہ تمہارا کیا احسان ہے؟ تم نے تو مجھ سے میرا بچپن چھینا، مجھے میری ماں سے دور کیا، یہ احسان ہے یا ظلم ہے، جرم ہے؟ تم نے اپنے گھر میں رکھ کر میری پرورش کی، تم نے اس کو ترقی دی، تم نے اس کو ٹیکنالوجی دی، سیکیورٹی دی، حالانکہ یہ سب تمہارے ظلم کا نتیجہ ہے۔ اگر تو بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان کے بیٹوں کو قتل کرنے کا سلسلہ شروع نہ کرتا تو میں اپنے گھر میں پرورش پاتا۔ میری والدہ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ مجھے صندوق میں بند کر کے دریا میں بہاتی اور اس طرح میں تیرے گھر پہنچتا؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم، پہلے قتل کرتے ہو، پھر قیدی بناتے ہو، پھر فدیہ چھوڑ کر احسان جتلاتے ہو۔ ہم نے آزاد کیا، ہم نے ملک کو ترقی کی جانب گامزن کیا، ہم نے سیکیور کیا، کیا تمہارا احسان ہے؟ تم تو قابض ہو، غاصب ہو۔ پہلے پانی بند کرتے ہیں، پھر کھانا بند کرتے ہیں،
پھر جیتے جی مار دیتے ہیں، پھر دفنانے کے لیے کچھ ہمدرد اور کچھ دوست دشمن مل کر کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں۔ اب ایڈز جمع ہو رہی ہیں، عالمی ایڈز، دنیا بھر میں فلسطینیوں کے لیے مالی تعاون، حالانکہ ان کی شکلیں، ان کے کپڑے، ان کے مال و متاع، ان کا اجڑ جانے والا، جل جانے والا سامان بھی بتا رہا ہے۔ ایون اگر آج میں اور آپ ہم کمپیئر کریں نا ان سے، میں ان کے ہاسپٹلز میں جن بچوں کو زخمی حالت میں ویل ڈریسڈ دیکھتی ہوں تو حیران ہو جاتی ہوں، ان کی خوراک، ان کا پوشاک، ان کا لباس، ان کی گفتار، کہ کتنے امیر ذاتے ہیں۔ اور اللہ نے ان کی زیر زمین بھی جو خزانے رکھے ہیں، آج بھی اسرائیل نے صرف اس لیے حملہ کیا ہے کہ دنیا بھر میں جو ڈسکوری ہوئی ہے، دریافتیں ہوئی ہیں، تحقیقات کے مطابق غزہ کے زیر زمین گیس کے اتنے ذخائر موجود ہیں، شاید دنیا کی زیر زمین اور کہیں بھی اتنے نہ ہوں، یا کم از کم حضرت انسان کے علم میں نہیں ہے۔ جس طرح امریکہ نے اسرائیل پر حملہ صرف وہاں زیر زمین تیل پر قبضہ کرنے کے لیے کیا تھا، بالکل اسی طرح اسرائیل نے غزہ کی زیر زمین گیس پر قبضہ اور کنٹرول پانے کے لیے، ان کے خزانوں کو چرانے کے لیے ان پر حملہ کیا۔ یہ پری پلان ہو، یہ پلانٹڈ ہو، یہ منصوبہ ہو، یہ ایکشن ہو، ری ایکشن ہو، جو بھی ہے، اللہ عز و جل انہیں ان کے ہاتھوں سے، ان کی پالیسیوں سے انہیں ہلاک کرے گا، اور ایک ایسی قوت اٹھے گی، ایک ایسا حملہ ہوگا کہ جس کے بعد پھر یہ سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ اللہ عز و جل ان قربانیوں کو رائگاں نہیں کرے گا، یہ ضرور غلبہ نصیب ہوگا، لیکن کیا ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو صرف خالی خولی ہمدردی اور یکجہتی کریں گے، یا واقعی کوئی سپورٹ بھی کریں گے؟ میری اور آپ کی سپورٹ انہیں کیا ہو سکتی ہے؟ ان کے بچے، ان کے بوڑھے بڑے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں ہمیں تم سے مالی تعاون نہیں چاہیے، یہاں ہمارا تم سے زیادہ مال تھا جو ملیا میٹ ہو گیا، ہمیں تم سے یہاں پر تمہارا ساتھ چاہیے، قدم سے قدم چاہیے، تم ہمارے ساتھ کھڑے ہو۔ آج تو ہم ٹیکنالوجی بھی، اسلحہ بھی، جو کچھ بھی اگر ان کے خلاف استعمال کرتے ہیں تو وہ میڈ بائی دشمن ہے، اسرائیل ہے۔ اسرائیل ٹیکنالوجی میں ہمارے ملکوں پر، ہمارے ذہنوں پر قبضہ کر چکا ہے۔ آج اگر مائیں چاہتی ہیں نا کہ وہ مقابلہ کریں دشمن کا، یہود کا، ہنود کا، اسرائیل کا، امریکہ کا، برطانیہ کا، عیسائیوں کا، پتہ ہے وہ کیسے کریں؟ اپنے بچوں کو اسکول بھیج کر نا، یہ سکرین، یہ مارننگ شوز، یہ ٹی وی ڈرامے، یہ آرام، یہ گپ شپ، اس کی قربانی دیں۔ کر سکتی ہیں؟ ہم تو بچوں کو اسکول بھی بھیجتے ہیں تو میڈ بائی انہی کے ہوتے ہیں، آکسفورڈ، کیمبرج، بیکن ہاؤس، سٹی پروجیکٹ، اور اس طرح کے کون سے میں نام لوں، کون سے بچے ہوئے ہیں، ملکی، غیر ملکی، نیشنل، انٹرنیشنل، سب ہی تو ایک ہی حمام میں ننگے نہا رہے ہیں۔ میوزک لیسن کے نام پر نیری فحاشی اریانی ہے، دین کے نام پر لا دینیت ہے، علم کے نام پر جہالت ہے، اور مائیں بھاری بھر فیسیں بھر کے اپنا قرض فرض سے ادا ہو جاتی ہیں۔ بچوں کو بھیج کر چیک اینڈ بیلنس رکھیں، آپ کے بچے کیا سیکھ کے آ رہے ہیں، کیا پڑھ کے آ رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ گلے سے اتار کے ریلیکس، چل، انجوائے، ٹی وی ڈرامے، مارننگ شوز اور مقابلہ بازی، کبھی ساس کو گرانا تو کبھی نند کو ہرانا، اور بس اسی مقابلے میں لگے رہنا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم باہر بھی بچوں پر، گھر میں بچوں پر نظر رکھیں۔ ایک بہن کہتی ہے کہ میرے پاس بچوں کو لے کے دینے کے لیے گیجٹس نہیں ہیں کہ انہیں دوں اور وہ گھر میں بیٹھیں، بچے باہر جاتے ہیں تو باہر سے بھی غلط سیکھ کے آتے ہیں۔ آپ کے بچے گھر میں ہوں، آپ کے بچے باہر ہوں، آپ ان پر کڑی نظر رکھیں۔ یقین کیجئے بچے بور ہو کر یہ گیجٹس اٹھاتے ہیں، انٹرنیٹ میں منہ مارتے ہیں، کبھی بھی یہ ان کی پسند نہیں ہے، یہ ان کی ترجیح نہیں ہے، یہ ان کی تفریح نہیں ہے۔ ہم اپنے کندھوں سے گلوں سے اتارنے کے لیے ان کو اس میں لگاتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ بچے بن جائیں، گھر ہو، باہر ہو، کاموں میں، ذمہ داریوں میں ان کو شامل کریں، اور بچے ڈگری حاصل نہ بھی کریں نا، اچھے انسان بن جائیں، یہ ہماری کامیابی ہے۔ اور بچے میرٹ، ڈگری، کیریئر، دوڑ، ریس جیت بھی جائیں، اچھے انسان نہ ہو تو سب سے بڑی ناکامی ہے۔ ایمان عمل مانگتا ہے، محبت ثبوت مانگتی ہے، یکجہتی کے نعرے، ہمدردی کی باتیں قربانی مانگتی ہیں۔ وہ تو ہم دے نہیں سکتے، ہمارے آرام میں کوئی مخل نہیں ہوا، ہماری شاپنگ، ہماری کوکنگ، اور اسی طرح ہماری ساری ایکٹیویٹیز، ہمارا آنا جانا، کھانا پینا، سونا، مشغولیات، معمولات، حتیٰ کہ سیاست تک سب ویسی کی ویسی ہے، بس ایک اس پہ مسالہ ایڈ ہو گیا ہے، اور وہ ہے اظہار یکجہتی کا۔ اگر کوئی ایون کچھ یکجہتی کے کام بھی کر رہے ہیں نا تو چھپ چھپا کے،
آپ دیکھتے ہوں کہ مختلف بورڈز پر فلسطین کا ایون نام بھی نہیں لکھا جاتا، فا لام سین یہ طا یا نون، یا الگ الگ کر کے کاٹ کے. کیوں؟ اگر ہم نے اکٹھا نام لکھا تو کہیں ہمارا پیج بلاک نہ ہو جائے. اسی طرح مختلف ہمارے انٹرنیشنل برانڈز کے جو اسکول اس وقت انسانیت کے نام پر جو ہمدردی کے کام یا بچوں سے سرگرمیاں کرا بھی رہے ہیں، تو وہ صرف مشروط ہے کہ کہیں کنٹروورسی نہ ہو جائے، فلسطین کا نام نہ لینا، کوئی ملی نغمہ نہ چلانا. ہاں، انسانیت کے لیے یہ کہہ سکتے ہو کہ وہاں پر کفن پہنچائے جائیں. میں تو حیران ہوتی ہوں، یعنی آپ مرنے والے کو اور دھکا دے رہے ہیں. زندگی کا تو نہیں، البتہ موت کا سامان پہنچانے